ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور، اس سے بچنا بہت ممکن ہے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے، تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں، میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے۔
وہ سوری نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو یہ برکت والے جانور ہیں. حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے. بہت ساری چیزوں سے ہمیں فرق پتہ چلتا ہے کہ انسان زمین پر بسنے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو جانوروں کی طرح نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے سر میں درد ہو, سردی لگ گئی, جسم میں پین ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو جو میڈیسن دے گا پیناڈول, 2 گولی پیناڈول. یہی کنڈیشن آپ کے گدھے کو بھی ہو گئی تھوڑی دیر میں, بخار ہو رہا ہے, کانپ رہا ہے, اس کو لے کر جائیں گے, اس کو بھی کیا دے گا, بولو نا, پیناڈول. 2 کے بجائے 4 دے دے گا, 6 دے دے گا. ہم قربانی کے جانور لے کر آئے نا, 50 جانور تھے, تو ایک ملازم بھی ساتھ میں کہ بھائی تو ان کو سنبھال لینا. بھاولپور سے ہم لے کے یہاں اترے تو بڑی لمبی ڈرائیو ہے, جانور کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے, تو اتارتے ہی اس نے مزدور نے کیا کیا کہ سارے بچڑوں کو, گایوں کو کاغذ میں گڑ رکھا اور 6 یا 5 پیناڈول, 5 پیناڈول بنا کے کاغذ سمیت اندر حلق میں ٹھوس دی ان سب کے. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ آرام چاہیے ان کو, کھڑے کھڑے تھک گئے ورنہ بیمار ہو جائیں گے. 6 پیناڈول سب کے حلق میں اتار دیں. تو بڑے آرام سے انجوائے کرتے رہے, دم ہلاتے رہے پوری رات, ریلیکس. اندازہ ہی نہیں تھا ان کو کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو مادی اعتبار سے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں انسان میں کچھ چیزیں جانوروں سے بہت زیادہ مختلف ہیں. انسان کو نہانا پڑتا ہے, اس کے بغیر یہ صاف ستھرا نہیں رہتا. جانوروں کو نہانا اتنا کم از کم ضروری نہیں ہے. کبھی کبھار آپ خرگوش کو دیکھ کے حیران ہو جاؤ, سرنگیں بناتا ہے اور مٹی پھینکتا رہتا ہے. وائٹ کلر کا خرگوش ہوگا, اتنی لمبی سرنگ بنائے گا, واپس نکلے گا, جھاڑے گا, بالکل ایسا ہی سفید نیٹ کلین جیسا گڈھا کھودنے سے پہلے. یہی کام آپ کسی انسان کے ذمہ لگا دیں کہ تو کھود, 1 گھنٹے میں اس کی جو حالت ہوتی ہے, آپ اس کو باقاعدہ سروس اسٹیشن بھیجتے ہیں, بھائی تیری سروس ہوگی, نہانے سے کام نہیں چلے. اتنا میلا, اتنا گندا ہو جاتا ہے. شیر گوشت کھاتا ہے, گوشت میں چھیا مسواک نہیں کی, دانت صاف نہیں کیے, پھر بھی شیر کے دانت خراب, بولو نہیں. ہمارے 2 دن میں خراب ہو جاتے, الجھن ہونے لگتی ہے, بے چینی ہونے لگتی ہے, برش کرنا پڑتا ہے, مسواک کرنی پڑتی ہے. کبھی کسی جانور کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کوئی نہ بدبو آتی ہے ان کے جسم سے, نہ کوئی بیماری لگتی ہے ان کو اس بیس پہ. انسان اگر یہ کام نہ کرے, چلنا پھرنا عذاب بن جائے اس کا. اتنی بدبو, بیمار بھی ہو جائے گا. جانور بال نہیں کاٹتے پھر بھی تمیز سے رہتے ہیں. انسان اگر چھوڑ دے, بعض سکھوں نے چھوڑا ہے نا, کیا حال ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے جھاڑیوں میں آدمی بیٹھا ہوا ہے, اتنی جھاڑیاں ہیں اس میں بندہ چھپ کے دیکھ رہا ہے. یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے. اس کو تراش خراش کرنی پڑتی ہے, ناخن برابر کرنے پڑتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کی علامت ہے کہ تہذیب کے معاملے میں, تہذیب انسان میں اور جانوروں میں بہت زیادہ فرق ہے. تہذیب, انسان تہذیب یافتہ ہے, جانور تہذیب یافتہ نہیں ہے. اب یہ تہذیب صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ناخن کاٹو, دانت صاف کرو. یہ تہذیب انسان کے اعمال میں بھی جھلکتی ہے, انسان کے اعمال میں بھی جھلکتی ہے. جانور جو چیختے ہیں وہ چیختے ہیں, وہ سلولی نہیں بولتے, وہ لاؤڈلی بولتے ہیں. جیسے گدھا ہے, گدھے کی مثال ہر جگہ فٹ آتی ہے. گدھا جب بولے گا تو ایک ہی ٹون ہے, ہمیشہ اسی ٹون میں بات کرے گا. وہ مکمل اسپیڈ کے ساتھ پھیپڑوں میں ہوا لے کے جائے گا اور پوری تمیز سے نکالے گا. یہ سٹائل ہے اس کا. آرام سے بات بولو, کوا کائیں 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 کرتا رہے گا. انسانوں میں there are 2 types. جیسے انسانوں میں گندے میلے بھی ہوتے ہیں, صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں. کچھ نہاتے ہیں, ناخن تراشتے ہیں, بال تراشتے ہیں, کچھ ایسے ہی چرسیوں موالیوں کی طرح رہتے ہیں. تو جو نہانے دھونے والے, صاف ستھرے رہنے والے, اچھا انسان لباس پہنتا ہے, جانور لباس نہیں پہنتے. اصل میں یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا, یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کو میڈیکلی ایک مخلوق سمجھ رہے ہیں, اور یہ جو ہم کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں دانس, یہ کہ کلچر ہے. یہ کیا ہے؟ کلچر ہے. یعنی کلچر اگر آپ کا وداؤٹ کلوتھ ہو جائے تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ان سے. انسان لباس پہنتا ہے, جانور لباس نہیں پہن. لباس سے مجھے ایک چٹکلا ہمیشہ یاد آتا ہے. ایک چوہا دریا کے کنارے گیا, ہاتھی سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلو. ہاتھی غسل کر رہا تھا دریا میں,
ہاتھی نے کہا بھائی یہیں سے کام بتا دے، کیونکہ میرے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے، ویٹ ہے میرا، اتنی ٹینشن میں ہوں گا۔ اس نے کہا نہیں یار بہت ضروری کام ہے، کائنڈلی تھوڑی دیر کے